بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم 11 میں وسیم بادامی۔ آج کی ساری خبروں کی طرف جانے سے پہلے آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے، آپ دیکھیے کہ کیا عالم ہے کہ ابھی ارشد شریف صاحب کا یعنی اگر اپنے الفاظ میں کہوں تو ابھی کفن میلا نہیں ہوا، ابھی آج ان کی دوسری رات ہے قبر میں۔ ابھی وہ سارے واقعے سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹ آف شاک میں پاکستان ہے سارا، تو خود ادارہ ہمارا ادارہ کتنا زیادہ اسٹیٹ آف شاک میں ہوگا۔ لیکن ایسے میں آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر یہ ہے کہ کل رات میں جناب چودھری غلام حسین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایف آئی اے نے زیر حراست لے لیا چودھری غلام حسین صاحب کو، اور یہ وہ سالوں پرانا کوئی ایک کیس تھا۔ ظاہر سی بات ہے، کیا کوئی بھی جو ہے وہ ابو دا لا ہے؟ آف کورس ناٹ، ہونا بھی نہیں چاہیے، سب کو قانون کے سامنے جواب ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان میں جب اچانک کوئی پرانی ایف آئی آر نکل آئے، جب سالوں پرانا کیس جو اچانک نکل آئے، تو پھر وہ کیس کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق موجودہ حالات سے ہوتا ہے۔ تو ایک ایسے موقع پہ کہ جب ساری کی ساری ایئر بائی فیملی اس کرب سے گزر رہی ہو، پورا پاکستان، اس پہ یہ والے یعنی ارشد شریف صاحب والے معاملے پہ جو کچھ ہونا، اور پھر اس میں خود ایئر بائی فیملی کا یا سلمان اقبال صاحب کا اس میں یعنی کتنا زیادہ ان کی فیملی کو اعتماد ہے، یا وہ خود کتنے مطمئن ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت خود اپنی والدہ کا، ارشد شریف صاحب کی والدہ کا ویڈیو بیان ہے۔ لیکن اور دوسری طرف یہ چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ یہ معاملہ، بہرحال یہ سلسلے ہیں اور یہ سارے کے سارے حالات ہیں۔ ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جاری ہے۔ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ، جس کے بارے میں فواد چودھری صاحب نے کل ہمیں پروگرام میں جو ساری ڈیٹیلز بتائیں، اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ جو آج سے شروع ہوا ہے، اب یہ اتوار تک جاری رہے گا۔ اب یہ لانگ مارچ 4 نومبر تک جاری رہے گا۔ اگلے جمعے کو یعنی کہ جمعے کے روز یہ لانگ مارچ پہنچے گا اسلام آباد۔ اتوار تک یہ وہاں پر بیٹھے رہیں گے، اسلام آباد کے H9 پارک میں یہ بیٹھے رہیں گے، اور اتوار کو اگلا اعلان کیا جائے گا ان کی جانب سے اس لانگ مارچ کی اگلی حکمت عملی۔ تو ابھی ہم ذرا پرائم کے ابتدائی حصے میں اپنے کورسپونڈنٹ سے پوچھیں گے کہ لانگ مارچ ابھی کہاں ہے، کیا صورتحال ہے، کیا ہو رہا ہے، اور ہم ساتھ میں پوچھیں گے افتخار درانی صاحب سے، جو کہ سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہیڈ کرتے ہیں، کہ وہ اس سارے صورتحال اور لانگ مارچ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ افتخار درانی صاحب، آپ کو افتخار صاحب السلام علیکم۔ افتخار صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ مجھے افتخار صاحب کی آواز نہیں آ رہی۔ مجھے آواز آ رہی ہے جی، لاؤڈ جی سر، اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو افتخار صاحب، آپ اگر پہلے تو آپ ظاہر ہے وہ سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ آپ ہیڈ کرتے ہیں، تو آپ اگر بتا سکیں کہ لانگ مارچ کی ابھی اس وقت کیا پوزیشن ہے، اور آج کی حد تک کیا پلان ہے؟ ہلو، چلیں میرا خیال ہے ہم آڈیو ایشو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، پہلے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد افتخار درانی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آڈیو ایشو سارٹ آؤٹ کرنے کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے بعد پھر ڈاکٹر افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ افتخار صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ سر، اگر پہلے تو بتا سکیں کہ ابھی آئی نو آپ ظاہر ہے سارے آپریشنز میں مانیٹر کر رہے ہیں، تو ابھی لانگ مارچ کا آج یہ ایکٹیویٹی کب تک ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ پہلا پڑاؤ کہاں ہے اور وہاں سے بھی کتنا دور ہے ہم؟ دیکھیں جی، ابھی جو ہے لبرٹی چوک سے ہوتے ہوئے ایم اے او کالج کے سامنے ابھی ہم پہنچ کے، تو آج کا دن جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گا، اور کل جو ہے ہم شادرہ سے شروع کریں گے۔ اچھا، اگر مجھے اجازت دیں، الفت مغل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ وہیں گراؤنڈ پر ہیں، تاکہ وہ ذرا وہ لوگ جو ہم لوگ لاہور کے محل وقوع سے آگاہ نہیں ذرا سمجھ سکیں۔ الفت السلام علیکم۔ السلام علیکم وسیم بھائی۔ اچھا الفت صاحب، یہ آج جہاں پر یعنی مارچ نے آج کی حد تک جہاں ختم ہونا ہے، ابھی وہاں سے کتنا دور ہے، یعنی کتنی دیر بعد آج کی تک ایکٹیویٹی ختم ہوگی؟ جی بالکل وسیم بھائی، پہلے تو یہ کہا گیا تھا، جو پروگرام بنایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کہ لبرٹی چوک سے اس کا آغاز ہوگا اور آزادی چوک پر اس کا اختتام ہوگا آج کے ڈے کا، اور وہاں پر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ آخری خطاب ہوگا۔ لیکن ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ شاید چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا اور جو منٹوں کا سفر تھا وہ گھنٹوں میں طے کرنا پڑا ہے، اس لیے شاید ابھی تو کنفرم نہیں ہے، لیکن جو ابھی بالکل انیشلی ہم تک انفارمیشن پہنچی کہ شاید اس کا آج ایم اے او کالج پہ اس کا اختتام کیا جائے، اور پھر کل کو اس کو ایم اے او کالج سے پھر آنورڈ شروع کیا جائے، کیونکہ جتنا رسپانس دیا ہے لاہور کے لوگوں نے،
अनबिलीवेबल है, एक बहुत बड़ी यानी उल्फत, जिस तरह मैंने कहा कि वो लोग जो लाहौर के महल वकूअ से आगाह नहीं उस तरीके से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, यानी अभी ये लाहौर शहर के अंदर ही है मार्च, यानी ज़ाहिर है इसकी मंजिल लाहौर से इस्लामाबाद है, तो ये कहना ठीक है कि अभी लाहौर शहर के अंदर ही है या क्या है एग्जैक्टली? मैं वसीम भाई आपके लिए और ज़्यादा आसान कर देता हूँ। इस जो लॉन्ग मार्च है इसने सिर्फ अपने 2 पॉइंट अबूर किए हैं। अच्छा। एक ये लिबर्टी चौक से शुरू हुआ, इचरा पहुंचा, इचरा से मजंग और मजंग से एमओ कॉलेज, यानी कि हार्डली 3 से 4 किलोमीटर का फासला ये मुश्किल से तय कर पाया है। इतना बड़ा काफिला है और लोग बहुत ज़्यादा साथ चल रहे हैं। मैं वसीम भाई ऑब्जर्व किया है कि कैसे लोग इसमें, किस तरह के लोग इसके आज के लॉन्ग मार्च में शामिल हैं, क्योंकि हमने ये भी सुन रखा है कि इस्लामाबाद में कुछ शैलिंग के लिए ड्रोन भी ले लिए जा रखे हैं। एक खातून खाना मैंने देखी जिसकी गोद में तकरीबन 4 से 5 माह का बच्चा था, तो मैंने स्पेशली उस माँ को रोका कि कहा यह जा रहा है कि खुदा ना करे ये मार्च खूनी भी हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। तो उस माँ का कहना था कि मेरा दिल मुतमैन है, इसलिए तो मैं अपने बच्चे को लेके आई हूँ और मैं इस बच्चे के लिए निकली हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को खूबसूरत पाकिस्तान दे के जाऊँ। तो एक अनबिलीवेबल, लाहौर ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, शायद इमरान खान को खुद भी इतनी तवक्को ना होगी। इमरान खान लिबर्टी से लेके अब तक बैठे नहीं है, वो मुसलसल खड़े हुए लोगों को रिस्पॉन्ड किए जा रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। अपडेट हो तो हमें बताइएगा। उल्फत मुगल हमें वहाँ से ग्राउंड से आगाह कर रहे थे सारी की सारी सूरत हाल। इफ्तिखार साहब, आज अपने आगाज़ ज़रा लेट किया है, 11 बजे का टाइम था, तकरीबन 4 बजे के आसपास मूवमेंट शुरू हुई, उसकी वजह? देखिए टाइम तो जो है जल्दी का था, लेकिन जुम्मे का वक्त था, जुम्मे की वक्त की वजह से हमने उनको टाइम दिया आवाम को वहाँ पे आने के लिए। और जुम्मे के बाद नमाज जुम्मा 3 बजे जो है खान साहब जो है वो कंटेनर पे आ गए थे और फिर उसके बाद तकरीर की और फिर रवाना हो गए। अभी आप देखें रात के 10 बजे हैं। जैसे कि अभी उल्फत भाई ने बताया कि ये कोई 5 से 6 किलोमीटर लंबी रैली है और उसमें हम जो सफ़र है वो बड़ी मुश्किल से तय कर रहे हैं, जो अभी तक लाहौर शहर के मज़ाफ़ात में पहुंचा है। ओके, ठीक है। अभी ये उल्फत ने भी बात की कि वो इसको खूनी मार्च भी कहा कि खून खराबे का अंदेशा हो सकता है। फैसल वाडा साहब ने ज़ाहिर बात की थी, तो आपको वो उस बात का कोई इम्पैक्ट नज़र आ रहा है या खैर वो तो उल्फत की बात, उल्फत के मुताबिक तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे इस मुतालिक है कि फैसल वाडा साहब ने आज एक और ट्वीट भी की और उन्होंने कहा बस चूँकि वो एक कनेक्शन थे बिटवीन द पार्टी एंड द इंस्टीट्यूशंस, तो वो ये कहते हैं कि बस वे मामला तय करने के बहुत करीब थे, लेकिन कुछ ख़ास लोगों ने और कुछ आम लोगों ने, पार्टी के कुछ आस्तीन के सांपों ने ये सब न होने दिया। क्या कहिएगा? वैसे मैं ना काफ़ी अरसे से, वसीम भाई आपको पता है, मीडिया डील करता हूँ पार्टी का। जी हाँ। हम फैसल वाडा साहब को पार्टी में भी इतना सीरियस नहीं लेते जितना आप लोगों ने ले लिया उनको। अच्छा, गुफ्तगू जो है वो चल सर, आपकी पार्टी का एक फर्द, अच्छा कितना सीरियस लेते हैं ये तो आप ये कह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं, वरना फैसल वाडा पीटीआई की तारीख के एक आदमी है जो कि जब कटहरे में आए तो इमरान खान साहब ने नेशनल असेंबली की सीट कुर्बान करके सेनेट में अकोमोडेट किया, कराची की सीट चली गई, इतना सीरियस लिया इमरान खान साहब ने उनको। ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। आज आप ये कह रहे हैं, आपकी मर्जी है, अब बताइए। तो देखिए सीट लेना और देना किसी की गुफ्तगू पे तो फर्क नहीं पड़ रहा ना जी। मैं ये कह रहा हूँ सीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी? नेशनल असेंबली की एक सीट खो दी आपने कराची में, जिससे दोबारा इलेक्शन हुआ, 7वें नंबर पर आया आप इतने, और वो इसलिए लिया था कि नजर आ रहा था कि वो डी सीट हो जाएंगे वहां से, तो सेनेट से निकाल के, नेशनल असेंबली से निकाल के सेनेट में अकोमोडेट कर दिया। पार्टी में एक रुकन की कंट्रीब्यूशन पे उसको टिकट दे दिया जाता है। अभी उसकी सीरियसनेस, नॉन सीरियसनेस जो है उनकी बयानियाँ भी होती है। और जेन्युइनली मैं कभी ज़िंदगी में, हालांकि मैंने बड़ी कुर्बत से उनसे काम किया हुआ है, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैंने कभी उनको इस तरह सीरियस लिया नहीं है, ना पार्टी में कोई सीरियस लेता है। जब वो कैबिनेट में भी थे या पहले भी थे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को भी उनकी बात इतनी सीरियस लेनी चाहिए। और दूसरा रहा, वो ये तासर पेश करते रहे हैं कि शायद कोई रब्ता कर रहे थे वो किसी के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि उस लेवल पे वो उनका कोई था पॉइंट। वो रेलेवेंस के लिए, पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, आपका ख्याल वैसे क्या है कि उन्होंने ये जो भी कहा वो क्यों कहा आपकी राय में? देखिए मेरा ख्याल ये है कि कोई पार्टी का रुकन जो इमरान खान पे और उसकी तहरीक पे बिलीव करता है,
وہ اس ٹائم پہ یہ پریس کانفرنس اس طرح کی گفتگو کر کے عمران خان کی 26 سالہ جدوجہد وہ 70ویں سال میں ہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے نہ کہ فائدہ۔ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میرے پارٹی میں بے تحاشا اختلافات ہو سکتے ہیں، چیئرمین کے ساتھ بھی اور پارٹی کے ساتھ بھی، لیکن وہ آپ کے لیے نہیں ہیں، وہ میری پارٹی کے اندر کی سٹرگل ہے۔ سو ایک پولیٹیکل ورکر کی سٹرگل پارٹی کے اندر ہوتی ہے اور ایک سٹرگل باہر ہوتی ہے، اور ہر پولیٹیکل ورکر کے وقت آتا ہے جس میں آپ کو مشکل آتی ہے پارٹی کے اندر، اور کبھی آپ کا اچھا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سیاسی ورکر کو ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہے، اور گفتگو پارٹی کے اندر پارٹی میں رہتی ہے۔ پارٹی کے باہر کی گفتگو جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ آپ کرتے ہیں، اس ٹائم پہ انہوں نے اس تمام تحریک کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ہوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ عوام اسی طرح آئی ہوئی ہے، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ٹھیک، اور نہ عمران خان اتنے قداور شخص ہیں کہ فیصل واڈا کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا سر، یہ بتا دیجئے افتخار درانی صاحب کہ 4 نومبر کو آپ اسلام آباد پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں، اچھا آپ خود بتا چکے ہیں، فواز صاحب نے بتایا کہ H9 پارک میں بیٹھیں گے، ریڈ زون نہیں جائیں گے، جو کہ اچھی بات ہے، پاسداری کریں گے، جہاں عدالت نے جہاں کی اجازت دی ہے وہیں جائیں گے۔ تو سر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب میں ابھی جو اتنا کراؤڈ ہے اس کو ملٹی پلائی بائی 10 کر لیں، اور آپ وہ بڑا کراؤڈ لے کے H9 پہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی الیکشن کرائیں، گورنمنٹ کہتی ہے نہیں کرائیں، کیسے اپنے مقصد کے اصول تک پہنچیں گے؟ اس کے لیے 2 مثالیں ہیں نا، ایک ماضی قریب اور ایک ماضی بعید۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے H9 میں بیٹھے، نہیں کچھ نہیں کر سکے آپ کے خلاف، آپ لوگ آئے 126 دن بیٹھے، ریڈ زون میں بیٹھے، کچھ نہیں کر سکے، حکومت نہیں گرا سکے۔ تو اب یہ کام کیسے ہو پائے گا سر اس لانگ مارچ سے جب شروع ہے؟ دیکھیے یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے، مطلب یہ تو لانگ مارچ اس کو حقیقی آزادی مارچ ہے، اور اگر آپ دنیا کی تاریخ دیکھیں، قوموں نے سالوں سال جو ہے پیدل چلے ہوئے ہیں اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے نیبرنگ چائنا میں ایک سال لوگ پیدل چلے ہیں۔ یہ آزادی جو ہے الیکشن پہ نہیں ختم ہو رہی ہے، یہ آزادی ایک نظام کی درستگی ہے جس میں عوام جو ہے وہ فیصلہ سازی کرے گی، اور ان کے نمائندے ان کے لیے فیصلہ سازی کریں گے جو حق ہے عوام کا۔ یہ وہ سٹرگل ہے جو عمران خان کر رہے ہیں، اور یہ الیکشن اس میں ایک سٹیپ ہے، اس پہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن آپ کا پہلا مطالبہ تو یہ نا کہ الیکشن کی ڈیٹ چاہیے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں یہ کس طرح لے پائیں گے؟ پاکستان کی حالیہ اور پہلے کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی نہیں ہے جب سٹریٹ پاور سے کسی گورنمنٹ نے ریزائن کر دیا، آپ بھی یہ نہیں کر پائے اور آپ کے خلاف بھی یہ نہیں ہو پایا تھا۔ دیکھیں تحریک پولیٹیکل جو ہے نا سٹرگل جو ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے، صحیح، اور جمہور جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنی پاپولیرٹی عمران خان کی اس وقت ہے، اگر جمہور کا جو ہے احترام نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو ملک کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ جمہور کہہ رہا ہے کہ الیکشن اناؤنس کر دیں اور آپ کہیں جی میں نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا عوام نے جو ہے فیصلے سنائے، بائی الیکشن میں بھی سنایا، ابھی قومی اسمبلی کی نشستوں میں بھی سنایا۔ اگر اس پہ جو ہے حکومت نہیں مانتی، اور جو اس وقت جو آپ کی معیشت ہے ملک کی وہ دن بہ دن عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نیچے جا رہی ہے، اور یہ ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کا ایک ہی حل ہے سیاسی استحکام پیدا کرنا، وہ الیکشن کا طریقہ ہے۔ اگر ان کا ذاتی مفاد جو ہے وہ جو اس وقت اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں یا اپنے پیسے جو سائفون آف کیے ان کو سیکیور کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ اوپر سے یہ امپورٹڈ رجیم ہے، وہ لیجیٹیمیسی بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ جب لیجٹ نہیں ہے تو آیا کیا اس میں بیریئر ہے کہ ایک جمہور جو ہے جو اس وقت 4 صوبوں سے آ رہا ہے، 5 صوبوں سے، خیبر ادھر سے بھی آ رہا ہے، سندھ سے بھی آ رہا ہے، بلوچستان سے بھی آ رہا ہے، گلگت بلتستان سے بھی آ رہا ہے، KP سے بھی آ رہا ہے، پنجاب سے بھی آ رہا ہے، اور آپ احترام نہ کریں؟ سر لیکن بات وہی ہے، یہ آپ احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج آپ کا رائٹ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریڈ زون میں نہیں جائیں گے اور ہم پرامن رہیں گے، تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے، اس میں تو پھر بات ہی ختم ہو گئی کہ آپ کا، لیکن تو پرامن احتجاج کرنا تو آپ کا رائٹ ہے، سوال وہی تھا کہ اس کو اس کو کر کیسے پائیں گے، اس پہ اپنا مطالبہ منوا کیسے پائیں گے، یہ ایک سوال ہے۔ لیکن چلیں میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ جس کا حقیقی آزادی مارچ ہے جو آپ کا، یہ پہلا مرحلہ ہے آپ کی تحریک کا، یا آپ کی تحریک کا یہ نقطہ عروج اور نقطہ اختتام ہے، یا اس کے بعد کچھ اور بھی کرنا ہے آپ نے؟ پھر یہ پہلا مرحلہ ہے جی۔ دیکھیں اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ تو مراحل آگے بڑھتے رہیں گے نا جی، یہ مراحل بڑھتے رہیں گے۔ اس وقت جو ہے دیکھیں نا،
افتخار صاحب اگر یہ مرائل تھوڑے سے اور آگے بڑھ گئے 3-4 مہینے کھیت لیا پھر تو بس ویسے ہی عام انتخابات کا ٹائم تقریباً آ ہی جائے گا, چونکہ ستمبر اکتوبر میں اگر الیکشن ہے یا نومبر میں ہے تو اس سے 2-3 مہینے پہلے ویسے ہی کیئر ٹیکر ہے, تو کچھ مہینے ہی کھینچنے گورنمنٹ نے, تو کھینچ نہیں لے گی کیا؟ نہیں آپ ایکچولی ساری گفتگو انتخابات کی گرد کر رہے ہیں, میں اس سے آگے کی بات سر اس لیے کہ آپ کے ہر بیانیے میں یہی ہے کہ ملک کے سارے مسائل کا سو ایک ہی حل ہے, فوری انتخابات, آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا خود. ہاں جی, تو اس لیے میری ساری گفتگو اس نقطے کے گرد ہے. لیکن جو حقیقی آزادی کا مقصد ہے نا جی, وہ ہے پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا, جو علامہ اقبال کا اور قائد اعظم صاحب کا خواب تھا, اس کی طرف لے کے جانا. یہ حقیقی آزادی جو ہے اس کی نظریے پہ چلی جا رہی ہے. اس کا ایک سٹیپ یہ ہے کہ آپ جمہور کو موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت منتخب کرے, اور اس کے بعد پھر ہم آگے لے کے چلیں گے. یہاں پہ رک نہیں رہا, بات رک نہیں رہی ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہیڈ آف سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف, اپنی رائے دے رہے تھے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں احمد جواد صاحب سے. احمد جواد صاحب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے فوکل پرسن تھے, پہلے پی ٹی آئی میں تھے, پھر نون میں گئے, فوکل پرسن بنایا پی ٹی آئی, یہ شہباز شریف صاحب نے ان کو ریزائن کر دیا انہوں نے. آج کیا ہوا ان سے پوچھتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. احمد جواد صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. احمد جواد صاحب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے فوکل پرسن رہے ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیکنالوجیز پہ. یہ آپ حسین اتفاق کہہ لیں. اس سے پہلے افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ سینٹرل میڈیا کے ہیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. احمد جواد صاحب اب سے کچھ گھنٹوں پہلے تک شہباز شریف صاحب کے ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیکنالوجیز پہ فوکل پرسن تھے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اور استعفے کا انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا ان کا یعنی اپنا انہوں نے معافی ضمیر اس میں بیان کیا ہے, جس میں انہوں نے جس کا ایک تو میں آپ کو لائنز پڑھ کے سنا دوں. تو کہتے ہیں کہ آپ کی مجبوریوں کے پیش نظر میں اپنا استعفیٰ پیش کر رہا ہوں. گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بہت ہی مطلب آپ کوئی بے اختیار قسم کے وزیر اعظم ہیں, اور اس پہ انہوں نے مزید بھی اور بہت ساری باتیں کی ہیں. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہر روز 17,000 بچے 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں, اور اس میں 90% عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں, تو اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. حالانکہ اس وقت وہ ظاہر نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی سے الائنڈ نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں. ارشد شریف صاحب کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے, جس کے لیے میں بڑا مشکور بھی ہوں ان کا, اور انہوں نے اس میں بڑی آواز اٹھائی ہے. کہا ہے میں ارشد شریف کا کفن میلا ہونے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز پر استعفیٰ دے رہا ہوں. احمد جواد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بدامی صاحب. سر پہلی بات تو یہ کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے, وجوہات میں نے پڑھ بھی دی. تراکی کی بات کرتے ہیں تاکہ کچھ ریپیٹ نہ ہو, لیکن یہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ کا کوئی اور سیاسی ٹھکانہ تو نہیں ہونے لگا دوبارہ پی ٹی آئی, ہے اس کا امکان ہے؟ بدامی صاحب پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, اور مجھے یہ آپ اعزاز کہہ لیں یا ایک تجربہ کہہ لیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, دونوں کو اپوزیشن میں بھی دیکھنے کا موقع ملا, اور دونوں کو حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, جو کہ ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے. صحیح ہے. اب ان 2 تجربات کے بعد جو میں جس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے لیے ایک کسی بھی پروفیشنل آدمی کے لیے پاکستان میں سیاست میں کچھ نہیں رکھا ہوا. آپ اگر سیاست میں کسی مقصد کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, کوئی تبدیلی کے لیے آنا چاہتے ہیں, کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کسی ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں, تو سیاست وہ جگہ نہیں ہے. یہاں پہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا جاتا ہے, اور وہ نعرہ جیسے ہی اقتدار کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو اس نعرے کی آواز مدھم ہو کر غائب ہو جاتی ہے. اوکے, تو یہ ایک اچھا آپ نے کہا شہباز شریف صاحب بہت ہی مجبور وزیر اعظم ہیں, خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں, آپ نے دونوں کے ساتھ وقت گزارا, تو معصومانہ سوال یہ آپ نے کس کو زیادہ مجبور وزیر اعظم پایا؟ دیکھیں عمران خان کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ان کو دیکھا, حالانکہ یہ ان کا اپنا اعتراف ہے کہ وہ بے بس تھے, فیصلے کہیں اور ہوتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے جو ان کو دیکھا قریب سے, وہ اتنے بے بس نہیں تھے. اچھا جی, وہ اتنے بے بس نہیں تھے. اگر وہ ویسے ہی 1 پیج کی وجہ سے فیصلوں کو قبول کر رہے تھے تو وہ اور بات ہے, لیکن وہ مجبور نہیں تھے, وہ ان کنٹرول تھے. لیکن ان کی کچھ جو ٹیم کے حوالے سے غلطیاں
اور ہوئی جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر سکے، یا میرے جیسا ایک آئیڈیلسٹک یا آئیڈیولوجیکل ورکر جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا آج سے 20 سال پہلے، تو اس نے جوائن کیا کہ شاید جب عمران خان آئے گا تو اس ملک میں تبدیلی آئے گی، عوام کو اختیار ملے گا، انصاف ہوگا، میرٹ ہوگا، عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، کوئی اچھے فیصلے ہوں گے، صحیح ہے کوئی، لیکن وہ چیزیں نہ ہوئی تو میں مایوس ہوا۔ اچھا، لیکن آپ ہی لیکن ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز 17,000، اور یہ اٹس اے گڈ انالیسس ان دا سینس کہ یعنی یہ وہ انالیسس ہے جو کہ بہت سارے لوگ اگنور کر دیتے ہیں الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے، کہ روزانہ کتنے ہی بچے، آپ نے لکھا ہے 17,000 بچے 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور اس میں 90% عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں۔ تو یعنی کیا آپ کی سیاسی بصیرت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا دوبارہ؟ دیکھیں بدامی صاحب، پہلے تو میں اس چیز کو تھوڑا سا، ایک میری جو ایکسپرٹیز ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، اس کا ایک بڑا پرانا بیک گراؤنڈ ہے، اور پی ٹی آئی سے جب اس کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت میں ان کے سینٹرل میڈیا سیل کا ہیڈ تھا، اور پہلی دفعہ سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کا تعارف جو تھا وہ میں نے کروایا تھا عمران خان سے، اور انہیں بتایا تھا کہ یہ فیوچر ہے، لیکن اس وقت کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ فیوچر بہت جلدی آنے والا ہے۔ اب جو بات آپ نے کہی ہے، دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے ملک میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے کتنی تعداد جو ہے وہ 18 سال کی مدت تک پہنچتی ہے، تو وہ یہی بنتی ہے تقریباً 16-17 ہزار، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ وہ تعداد ہے جو کہ اسٹیٹسٹیکلی پروون ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ خود سوچیں، اب میں آپ کو اس حوالے سے یہ میں کیوں کہہ سکتا ہوں، یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو 9 اپریل 2022 کے بعد کی پی ٹی آئی کو دیکھا اور عوام کا رسپانس دیکھا، وہ میں نے ونڈو کے دوسری طرف بیٹھ کے دیکھا اور اس اویئرنیس کے ساتھ دیکھا جو کہ 18 سال پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے شاید میں زیادہ So you think there is a brighter chance for Imran Khan to again be the Prime Minister of Pakistan? دیکھیں بدامی صاحب، جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے، اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں اور صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو الیکشن جیتنے سے یا پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی چیز بھی روک سکتی ہے۔ وہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وہ جیتیں گے۔ اور میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں بدامی صاحب کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی، یہ روایتی سیاست سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے کہ کوئی نہیں روک سکتا عمران خان صاحب کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک بریک لیتے ہیں، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے پاس 1 منٹ میں واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد کامران اکمل صاحب اور یونس خان صاحب جن سے مرلمہ پرجوش میں روزانہ بات کرتے تھے، کل سے پھر کریں گے انشاءاللہ، لیکن آج ہم نے ان کو زحمت دی ہے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں کہ یہ کیا ہوا، زمبابوے سے ہار گئے، ورلڈ کپ میں ہیں ہم نہیں ہیں، کتنی امید رکھیں، یہ تو سارا بس بربادی ہو گئے، کیا ہو گیا یہ۔ بریک کے بعد ذرا پوچھتے ہیں کامران بھائی اور یونس بھائی سے۔ خوش آمدید۔ ظاہر ہے برادر ارشد شریف شہید کے حوالے سے خبر آنے کے بعد ہم نے ہر لمحہ پرجوش کا سلسلہ پھر منقطع کر دیا تھا، اور ہم سمیت سارا ادارہ ہمارا یہ تھا کہ ہم کم از کم سویم تک پھر اس سلسلے کو منقطع رکھیں گے۔ ہم کل سے دوبارہ آغاز کریں گے، بوجھل دل کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے پھر اس وجہ سے آپ کرکٹ اور اس پہ تبصرے اس وقت آپ نہیں سن رہے تھے چونکہ علامہ پرجوش کا سلسلہ منقطع تھا۔ کل سے اس کا دوبارہ آغاز ہوگا، وہ سلسلہ ریزیوم ہوگا، لیکن ہم نے زحمت دی ہے آج بھی کامران بھائی اور یونس بھائی کو تاکہ ہم تھوڑا سا ایک ہارڈ کور کرکٹنگ انالیسس تو ان سے لے لیں۔ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ کامران بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ یونس خان صاحب۔ سر پہلے یہ بتا دیں یونس بھائی، آپ کو اب کیا لگ رہا ہے کہ پرسنٹیج میں بتا دیں، جو ساری پاسبلٹیز ہم نے دیکھ لی کہ یہ اس سے ہار جائے، وہ اس سے جیت جائے، وہ سارا کچھ اس پہ کرتے ہیں بات، لیکن یہ سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو کتنا % چانس لگتا ہے ہمارا ابھی آگے جانے کا؟ اور آگے سے مراد پاکستان آنے کا نہیں، مطلب ورلڈ کپ میں آگے جانے کا؟ نہیں، دعا یہی ہے کہ پاکستان واپس ضرور آئیں، اور لیکن اچھے نوٹ پہ آئیں، تو یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ پرسنٹیج اب یہی ہے کہ بارش ہو جائے، وہ اس سے جیت جائے، وہ اس سے جیت جائے، تو آخری لمحے تک اب ہمیں ویٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی کرکٹ اچھی کھیلتے ہیں، خاص طور پہ ٹھیک ہے ایک میچ میں ہمارے انڈیا کے خلاف ایک سیٹ بیک ہو گیا، ایک جیتا ہوا میچ ہم نہیں جیت پائے، لیکن پھر ہم نے آگے جا کے کیمپین کو اچھا کرنا تھا جو کہ ہم نہیں کر سکے، اور پھر وہی
جیسے بات کی تھی کہ دعا یہی کہ پاکستان ٹیم جو ہے اس بڑی ڈیفیٹ سے واپس آئے، وہ آئی نہیں. اور جب اگینسٹ زمبابوے ایک میچ ہم نے کھیلا اور اس میں جب پریشر سچویشن آئی تو وہی پریشر پچھلے میچ کا پریشر لیکن یہ ساری جو نظر آیا، مطلب بارش ہو نہ ہو، وہ اس سے جیتے وہ اس سے جیتے. اب تو معاملہ صرف دعاؤں کا نہیں ہے بلکہ بد دعاؤں کا بھی ہے نا، کہ ہم سب سے جیتے یہ دعا اور وہ اس سے جیتے یہ بھی، وہ اس سے ہارا بھی. دونوں کام پوری قوم کو بزی کر دیا ہے ابھی ٹیم نے. تو یہ سارے پاسبل سینیریو ذہن میں رکھتے ہوئے پرسنٹیج تو بتایا نا کہ آپ کو لگتا ہے یار اب اتنا پرسنٹ چانس ہے فائنل میں پہنچنے کا، سیمی فائنل میں پہنچنے کا. فائنل تو دیکھیں ویسے تو امید بہت ہی تھی کہ ہم ضرور پہنچیں گے، لیکن اب چانسز ہمیں ویسے نہیں نظر آ رہے کیونکہ ہم نے سارے میچز جیتے تھے. اگر ہم اپنے گروپ کی بات کریں تو انڈیا کے بعد ہمیں ساؤتھ افریقہ ایک ایسی ٹیم لگ رہی تھی جو کہ ٹف ٹیم لگ رہی تھی. اور باقی اگر ہم باقی ٹیموں کی بات کریں، زمبابوے، بنگلہ دیش کی بات کریں، ایک ہمارے پاس نیدرلینڈ تھی، تو یہ ٹیمیں تھوڑی سی ہمیں لگ رہی تھی کہ شاید ہم ان سے جیت جائیں گے. لیکن یہ جو لاسٹ ڈیفیٹ ہوئی ہے اس سے کافی ہمارے چانسز نہ جانے کے ہو گئے ہیں سیمی فائنل میں. کامران بھائی آپ کی طرف سے کوئی امید مل سکتی ہے یا پھر میں پھر نہ ہی سمجھا؟ وسیم بھائی بالکل امید ہے، 100% پرسنٹیج ہے ہماری فائنل میں پہنچنے کی. انڈیا ساؤتھ افریقہ سے جیتے اور ساؤتھ افریقہ کا میچ زمبابوے کے ساتھ ہے، وہ بارش تو ہو گیا، باقی میچز پہ بھی بارش ہو جائے ساؤتھ افریقہ ایک پوائنٹ پاکستان کے میچ پورے ہوں، پاکستان جیتے اچھے رن ریٹ کے ساتھ تو ہم سیمی فائنل میں تھرو کرتے ہیں. سمپل سا وتیرہ ہمارا بنا ہوا ہے اور ایسے ہی ہم نے جانا ہے، دیکھ لیجئے گا. یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ 92 کا ورلڈ کپ بھی ہے. اچھا جس طرح آپ بتا رہے تھے مجھے تو لگا ابھی آپ ہاتھ جھولیے اٹھا کے بدوا دیں گے کہ فلاں ٹیم کے بلے بازوں کے بلے میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو یہ ہو جائے تو ہم جیت جائیں گے. مجھے ایسا لگا آپ بدعاؤں میں اتر آئیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب وسیم بھائی مجھے بتائیں، ہماری کرکٹ ہسٹری میں ICC ایونٹ میں اس سے ہلکا پول نہیں بن سکتا جیسا ہم لوگوں کو مل گیا تھا. اور جیسے لاسٹ میچ یونس بھائی نے بتایا، جیسے لاسٹ میچ ہم لوگ کھیلے ہیں، میرے خیال سے ہم نے ایوریج کرکٹ بھی نہیں کھیلی، اس سے بھی نیچے والی کرکٹ کھیلی. ایوریج کرکٹ کھیلتے نا تو ہم لوگ نے 130 چیز کر لینا تھا. اور المیہ دیکھیں کہ ہم لوگ شہین شاہ بیٹنگ کرنے آ گئے 130 پہ. افغانستان کے خلاف ہمارا لاسٹ بیٹسمین بیٹنگ کرنے آ گیا تھا، شہین نے جتوا دیا تھا. پھر سونے پہ سہاگا بھیجا شہین کو جس کی رننگ نہیں ہے، ابھی فٹنس کے وسائل ہے اس کے ساتھ 2 رنز لے نہیں سکتا. آپ دیکھیں دوسرا رنز کیسے وہ لے رہا تھا. وہاں پہ حارث روف کو بھیج دیتے، وہاں پہ 2 رنز ایٹ لیسٹ ٹائی تو ہو جاتا ہے. گیم اویئرنیس نہیں ہے، وہی پیٹرن ہے. بالنگ 5 بالر ہے، 6 بالر کھلائے ہیں تو 5 کو ہی بالنگ کروائی، 6 کو نہیں کروائی. بیٹنگ میں حیدر علی کو اگر آپ نے کھلایا، پہلے تو اس کو کھلانا نہیں بنتا تھا، اگر کھلایا تو 4 پہ بھیجیں یا کیا نام ہے 5 پہ بھیجیں. 6 پہ بھیج رہے ہیں جہاں پہ آصف علی کھیلتا رہا، وہاں پہ ایسی ٹیموں کو وہ فنش کرتا رہا. گیم اویئرنیس، پلینگ 11 کنڈیشن کو دیکھ کے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. آئی ایم سوری ٹو سے، نہ کوچ کی طرف سے نہ کیپٹنس کی طرف سے. میرے خیال سے یہی المیہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ دونوں میچ ہارنے پڑے ہیں. زمبابوے 3 میچ جیت گئے، ہم لوگ 1 میچ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں 1 بھی نہیں جیتے. تو مجھے سمجھ نہیں آج تک آسٹریلیا میں کوئی T20 جیتا ہی نہیں ہے. ابھی اس کی افتتاحی تقریب ہونا باقی ہے. بالکل. اور ہم صرف اپنے پرسنل گول یہ ٹیم لے کے گئی ہوئی، یہ پلیئروں کا قصور نہیں ہے. یہ پوچھنا وہ چاہیے جیسے گانے والا نہیں آ جاتا محفل میں، وہ ایک بندہ اٹھتا وہ کہتا کہ بھائی تو گاتا رہا، میں تو اس کو ڈھونڈ رہا جو تمہیں لے کے آیا. اب وہاں وہ ڈھونڈے گی کہ جنہوں نے یہ کیا نام چیف سلیکٹر صاحب یا ڈومیسٹک کے جو ہیں ان سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ اتنے دعوے. اور کامران بھائی مجھے یاد ہے ورلڈ کپ سے پہلے ہم نے آپ کو زحمت دی تو آپ نے کہا یار اگر انہی لڑکوں میں سے کوئی بنائی نا ٹیم تو میں تو ٹی وی توڑ دوں گا، بڑی مایوسی ہوگی. پھر آپ نے ورلڈ کپ شروع ہوا تو آپ نے کہا بھائی جان اب ٹیم چلی گئی ہے. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں، اب ورلڈ کپ شروع ہوا تو آپ نے کہا یار ابھی ٹیم گئی ہے تو ابھی نہیں، ہم ذرا بعد میں تبصرہ کر لیں گے. مجھے نہیں پتا تھا تبصرے کا ٹائم اتنا جلدی آ جائے گا کہ 2 میچوں میں ہار وور کے فارغ کر دیا کام کہ چلو بھائی کر لو تبصرے. لو جی کامران اکمل صاحب کر لو تبصرہ. اتنا جلدی موقع فراہم کر دیں گے یہ مجھے بس دیکھیں یہ تو نظر آ رہا تھا ہماری بیٹنگ کا. آپ دیکھیں کہ پہلے میچ میں اگر یہ بولنگ کھلائی ہوتی تو رنز ہم لوگ نہ چیز کرواتے. جیسے یہ 4 فاسٹ بولر کہتے ہوئے آ رہے ہیں انگلینڈ سیریز سے، کوئی سن نہیں رہے. اپنی ایگو میں سارے وہ ڈیسیژن لے رہے ہیں، کسی کی سنتے نہیں ہیں، کسی ایکس کرکٹر کی سنتے نہیں ہیں. اور وسیم بھائی میں آپ کے پروگرام سے بتا دوں، بینگ اے ایلڈر بردر، اگر بابر سمجھتا ہے، اگر PCB سمجھتا ہے کچھ میری رائے، تو بابر کو اس ورلڈ کپ کے بعد
کپتانی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے اس سے 25,000 رنز کروانے ہیں 22,000 رنز کروانے ہیں تو اس کو ایز اے پلیئر کھلائیں, نہیں تو وہ اتنا انڈر پریشر آ جائے گا, اس کی پرفارمنس بہت ڈاؤن چلی جائے گی. اگر وہ سمجھتا ہے بابر یا میرے چاچو سمجھتے ہیں تو میرے خیال سے اس کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے کیپٹنسی سے, اور اپنی کرکٹ فوکس کرے جیسے وراٹ کوہلی کا فوکس ہوا, اور لمبی کرکٹ کرے. پاکستان کو اس کے بعد کوئی بیٹسمین نظر نہیں آ رہا. اگر آپ نے مزید اس کو کپتان بنایا وائٹ بال کرکٹ میں تو بڑا نقصان ہوگا پاکستان کی کرکٹ کا اگر یہ جلدی ٹیم سے باہر چلا گیا تو. ویری انٹرسٹنگ. اوکے یونس بھائی, آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے جو کامران نے کہا ہے؟ نہیں, ایسے ہی ہونا ہے. دیکھیں اگر ہم کافی عرصے سے بابر اعظم کی کپتانی کی بات کریں تو دیکھیں ایک مسٹیک ہوتی ہے جو کہ آپ کبھی کبھی کرتے ہیں, لیکن جب آپ ایک مسٹیک بار بار کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ آپ کی ہیبٹ ہے اور آپ کا فوکس نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ بابر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو دنیا کے ٹاپ بیٹسمین ہیں, بہت اچھے پرسن ہیں, ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, لیکن یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کو لیڈر ہونا ہوتا ہے. تو کوئی لیڈر کرنا ٹھیک ہے, لیڈر ہم بناتے بھی ہیں, لیکن لیڈر بورن ہوتا ہے. تو میرے خیال سے لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے وہ ہم ہر کسی میں نہیں ہوتی. بعض اوقات آپ کے اگر اپنی فیملی میں دیکھو, اپنے بچوں میں دیکھو تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ لیڈرز ہیں اور یہ لیڈر نہیں ہوں گے. میرے خیال سے جیسے کامران نے کہا کہ ان کی کیپٹنسی میں وہ سپارک نظر نہیں آ رہا. کیونکہ دیکھیں آپ جب ایک کلب کی کیپٹنسی کر رہے ہوتے ہو, ایک ڈپارٹمنٹ کی کیپٹنسی کر رہے ہوتے ہو, پھر ایک ایسوسیشن کی کرتے ہو, لیکن جب آپ کو ایک نیشن کو لیڈ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے لیڈر بننا پڑتا ہے, اور بہت بڑا لیڈر بننا پڑتا ہے, اپنے اسکن سے باہر آنا پڑتا ہے. آپ کو بھی لگتا ہے ہی مے بی اے ویری گڈ بیٹسمین which he is, of course کون کہے گا کہ he is not, تو کامران بھی کہہ رہا ہے, but he may not be an ideal captain, کیونکہ ظاہر ہے کپتانی ایک الگ صلاحیت ہوتی ہے اور بیٹنگ ایک الگ صلاحیت ہوتی ہے. تو بابر کے بیٹنگ کریئر کو دوام بخشنے کے لیے یہ کپتانی کا بوجھ ان کو اتارنا چاہیے اپنے کاندھے سے, یہ آپ بھی سمجھتے ہیں یونس بھائی؟ دیکھیے میں تو آپ کے سامنے ہوں, میں 4 دفعہ کیپٹنسی چھوڑ چکا ہوں اپنے کھیلتے ہوئے. مجھے کہتے تھے کہ یہ اس کو کیپٹنسی کرنی چاہیے. مجھے لگتا تھا کہ جب میں پاکستان کا کیپٹن بنتا ہوں تو بہت سی چیزیں, بہت سے پوائنٹس, بہت سے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ آپ جب ایک کنٹری کے لیے کھیلتے ہو تو آپ ٹاپ لیول پہ جب آپ پرفارمر ہوتے تو آپ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے اور بہت سے آپ کو پوائنٹس میں بہت سے ڈسٹرکشن ہوتی ہے تو اس وقت آپ کی اپنی پرفارمنس پہ افیکٹ ہوتی ہے, اور پرفارمنس نہ بھی افیکٹ ہو تو آپ کی ٹیم میں افیکٹ ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ایسے ٹائم پہ آپ کو یہ سب سے اچھا ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے پلیئر کھیلیں, جو کہ ہم بھی کھیلتے تھے. اور ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے پلیئر جب وہ کیپٹن بنتے تھے ان کی پرفارمنسز نہیں ہوتی تھی. صحیح. اینڈ ٹورڈز دی اینڈ کامران بھائی پھر یہ سوال بھی آئے گا نا کہ اف ناٹ بابر دین ہو, کون پھر کپتانی کا اہل ہو سکتا ہے؟ پوٹینشیل کیپٹنز کون ہو سکتے ہیں پاکستان میں؟ دیکھیں وسیم بھائی, ورلڈ کپ ختم ہونے دے, وہ بھی نام بتا دیں گے, لیکن میں اسٹل سمجھتا ہوں اگر شاہین فٹ ہوتا تو میں شاہین کو ضرور ریکمینڈ کرتا. اب اس کی انجری ایسی ہے کہ وہ کنٹینیو کرکٹ کھیل نہیں سکتا, کسی ٹائم بھی اللہ نہ کرے کہ انجرڈ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال سے ہم لوگ اپنے ہر لمحہ پرجوش میں ضرور میں نام بتاؤں گا اس ورلڈ کپ کے بعد جب ختم ہوگا, لاسٹ پروگرام ہوگا, وہ اچھا سرپرائز ہی رہنے دیں, وہ ٹیم کے لیے بھی اچھا ہوگا. اس ٹیم میں میرا نہیں خیال پھر کسی اور کو بنائیں گے, بابر کو ہٹا کے نا وہی سلسلہ چلے گا جو بابر کے ساتھ ہے. تو ہم نے بابر سے رنز لینے ہیں, ہم نے وراٹ کوہلی کے قریب اس کو پہنچانا ہے اس کی پرفارمنس سے. تو اس سینس میں میں نے کہا, باقی پی سی بی کی مرضی ہے, اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے تو میرے خیال سے پھر ٹیم کا بھی معاملات خراب ہوں گے اور پلیئر بھی, بابر بھی خراب ہوگا. تو اس سینس میں نے کہا باقی وائٹ بال کرکٹ میں بہت سی آپشن اچھی ہے ہمارے پاس. بالکل, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. کل ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کل پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں ملتے ہیں. کامران بھائی آپ سے, یونس بھائی آپ سے انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.